وزیر اعظم کی ملاقات اس طریقے سے کیوں نہیں ہو پائی وزیر اعلیٰ سندھ سے جو کہ ہونا بہت ضروری تھی؟ پہلی چیز تو یہ کہ ویڈیو کانفرنسنگ پہ ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے، یہ کہنا کہ ملاقات نہیں ہوتی وہ کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو ملنے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ جو عہدے میں کام ہوتا ہے وہ بڑے کے پاس چلا جاتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کے پاس جائے نارملی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو آنا تھا، ضرور آتے، انہیں نے کتنے آنا چاہتا ہوں، ان کو جب گورنر ہاؤس سے کانٹیکٹ کیا گیا تو انہوں نے کہہ دیا میں مصروف ہوں۔ اب آئی بات جو آج چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا، ڈاکہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو حق بنتا تھا اس سے کم پیسے دیے، وہ بتا دیجئے ان کا حق چھین کے کس کو دے دیا؟ وفاق نے اپنے پاس رکھ لیا، صوبہ پنجاب کو دے دیا، خیبر پختونخوا کو دے دیا یا بلوچستان کو دے دیا۔ وفاق، اصل کہانی یہ کہ وفاق نے کہا نہیں ہوگی، اور اس آمدنی میں وفاق کو 14.4% سندھ کو دینا ہوتا ہے، اور صوبوں کا کلیکٹیو جو ہے 58.6% ہو جاتا ہے، جس میں 14 سندھ کا ہے، 23% جو ہے وہ پنجاب کی دونوں صوبوں کا ہے۔ اگر پیسے ہی کم جمع ہوں لیکن ان کو پرسنٹیج ایلوکیشن وہی ہو تو اس کو ڈاکہ ماننا کہتے ہیں۔ پیسے کیوں کم جمع ہوئے اس کی وجوہات سب کو پتا ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وفاق بہت نالائق ہے، اس نے اتنا ٹیکس نہیں جمع کیا جتنا اس نے کہا تھا کہ وہ جمع کرے گی، صحیح، لیکن لفظ ڈاکہ استعمال کرنا نازیبا بھی ہے نہیں۔ لیکن دیکھیں فردوس صاحب، ابھی آپ نے دیکھا ہے عبدالعلیم جو صاحب ہیں ان کی جانب سے کہہ دیا گیا پڑھا لکھا جاہل مراد علی شاہ صاحب کو، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکہ مار دیا ہے۔ ایک تو آلریڈی ورکنگ ریلیشن شپ کا فقدان ہے، اوپر سے عوام کے لیے تو پریشان کن صورتحال ہے۔ یہ عبدالعلیم صاحب نے کہا ہے، مراد علی شاہ صاحب کو کہا پڑھا لکھا، حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا ہے، حلیم عادل شیخ صاحب نے کل مرتضی صاحب نے مجھے بے وقوف کہا ہے پبلک چینل کے اوپر۔ میں اس سے عمر میں بھی زیادہ ہوں، پڑھنے بھی میں زیادہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے؟ آپ کو دیکھیں نا، بدتمیزی کی سیاست جو ہے سندھ، یہ پیپلز پارٹی کی روش ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اس میں پیپلز پارٹی ایکسپوز ہوتی ہے، مجھے کوئی، یہ اتنے خراب لوگ ہیں کہ ان کے لیے جتنے بھی آپ بدترین الفاظ استعمال کریں اس میں کوئی کمی نہیں۔ اچھا چلیں، آپ یہ بول رہے ہیں کہ چھوٹے کو بڑے کے پاس آنا چاہیے، چھوٹے کو بڑے کے پاس آنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کبھی دعوت دی ہے انہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس، کہ مل کر بیٹھتے ہیں؟ وزیر اعظم یہاں پر موجود تھے، ان کو ملاقات کے لیے ایٹ لیسٹ بلاتے تو آپ لوگ، کشیدگی کم ہوتی۔ کتنی تصویریں بھجواؤں میں آپ کو، کتنی تصویریں دکھاؤں 2 سال میں جس میں چیف منسٹر صاحب آئے ہیں؟ آپ دیکھیں وہ کتنی، دیکھیں شروع میں کئی دفعہ جب کووڈ نہیں ہوا تھا وہ ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے، اب کے تو منع کیا تھا، وہ کووڈ ریسیو کرنے بھی نہیں جا رہے، پرائم منسٹر آ رہے، اور پرائم منسٹر تو بہت فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے، اور ابھی بھی وہ جانا چاہے۔ فردوس صاحب بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے وے آف گورننس تو چلو ٹھیک ہے، اس پر بات ہو ہی رہی ہے، لیکن جو اپوزیشن کا بھی طرز عمل ہے وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کل آپ کے سامنے مراد علی شاہ نے جب بجٹ پیش کیا ہے، ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہا تھا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا منظر تھا، پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے، گورننس نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو مسئلہ ہے، ہم سندھ میں فرشتے نہیں بستے، نیشنل اسمبلی میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کریں تو جائے، اور ہم اگر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ وہی عمل دیں تو پے دم بیک ان دا سیم کوئن تو وہ نہ جائے۔ یہ کون سا دوہرا معیار رکھا ہوا ہے آپ نے؟ چلیں اس پر میں چاہتی ہوں تیمور صاحب ان کا ٹیک لیتی ہوں۔ تیمور صاحب، آپ نے فردوس صاحب کی بات سنی ہے، کس نے ہنگامہ کیا پہلے نیشنل اسمبلی میں؟ سر اب کوئی تو ایتھکس شو کرے گا نا، کوئی تو موریلٹی دکھائے گا، کہ مطلب یہ تو بس پھر ایک دوسرے کو بولتے رہیں گے، ایسے ہی چلتا رہے گا کہ آپ نے ایسے کیا تو ہم نے بھی کیا۔ میری بات سنیے جی، ان کی گورننس کا عالم یہ ہے کہ انہی نے 2 سال کی آڈٹ رپورٹ ہمیں نہیں دی، ایز اپوزیشن میں کھڑا ہوا،
میں نے انہی نے پچھلے 2 کوارٹر کا اکاؤنٹ کی رپورٹ جو دینی لازمی ہوتی ہے وہ نہیں دی. میں اس کو ڈیمانڈ کر رہا تھا. جب انہی نے وہ نہیں دی تو بجٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بتا رہے ہیں. چلے اس کا جواب ان سے دیتے ہیں نا. تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے آڈٹ رپورٹ نہیں دی, آپ لوگوں نے اکاؤنٹس کی رپورٹ نہیں دی, اس پہ بجٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ رپورٹ آپ لوگوں کی طرف سے کیوں نہیں دی گئی؟ پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ جو بات کی مرتبہ کی جنہوں نے ان کو بیوقوف کہا, مجھے بہت دکھ کے ساتھ فردوس صاحب کو بیوقوف کے ساتھ بدتمیز بھی کہنا پڑے گا, کیونکہ جس قسم کے ابھی اس نے پھر سے کمنٹس استعمال کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اور جو کل نازیبہ باتیں ان لوگوں نے کی ہیں, تو انہیں کوئی تمیز, کوئی ایٹیکیٹس ہے ہی نہیں. اینڈ دین ہیز دی گٹس بھی پھر سے آ کے نیشنل چینل پر بھی زیادتی کر رہے ہیں. ایک تو میں آلریڈی یہ بات کر رہی ہوں کہ بھی اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کے ساتھ بدتمیز بھی ایڈ کر رہے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. انہوں نے ابھی جو لفظ فردوس صاحب نے استعمال کیے ہیں یہ ان کو آپ ان کو سمجھا رہے ہیں اور وہ آگے سے ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.